کوئی نہیں جانتا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی بات کو الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، یہ مسلم ہے۔ قرآن ہو گیا جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا۔ ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، میرا نہ تو جو ہے وہ کوئی جارحانہ انداز ہے گفتگو کرنے کا اور نہ میرا مزاج ہے، لیکن میں یہ آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اپنی نسل نو کو یہ بتائیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں جانتا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے سینے میں کیا رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا؟ وہ کیا نہیں پوچھے گا کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کی کوکھ میں چھپے ہوئے تیل کو تو دیکھا جا سکتا ہے، پہاڑوں کی رگوں میں کہاں سونا ہے اور کہاں قیمتی دھاتیں ہیں یہ تو دیکھنا ممکن ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا؟ تو سائنس آگے چلی گئی، نبی پیچھے رہ گیا۔ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھا ہے، دیوار کے راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑنے لگتے ہیں تو حضرت عمر یہیں سے آواز دیتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم۔ اگر اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ نسل نو یہ سوال نہیں کرے گی کہ آج انسانی اختیار کا عالم یہ ہے کہ ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا گیا ہے، پانی کو مسخر کر لیا گیا ہے اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو کیا نبی کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا؟ نئی نسل کو بتانا ہوگا یہ ظلمتوں کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے۔ نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو تو سنو، نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی چالے خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، حضور نماز پڑھانے لگے تو خاطر عطر میں بات آئی، قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا خوب، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آنے لگی، جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ بدل لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی، خطیب الاسلام علیہ رحمہ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو اس نظر سے دیکھا جائے اور نبی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا